بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ شیام بات کر رہا ہوں جی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مفید ہوگا، اور اسپیشلی جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کا آئی کام کر رہے ہیں یا بی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بالکل ہی شارٹ سا میں ابھی بتاؤں گا اکنامکس کے حوالے سے، جو باقی میں لیکچرز انشاءاللہ جو ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی جو ہے نا صرف میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا بیسک کنسیپٹ ہے اکنامکس میں، اور اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈیمانڈ سپلائی میں فرق کیا ہے، اور اس میں جو مین جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں جو ڈیمانڈ ہے، اب ڈیمانڈ پہ اب ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ میں اس طرح کہ جب پرائس بڑھتی ہے، پرائس انکریز ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے، پرائس جب بڑھ جاتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پرائس کسی چیز کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پرائس اگر زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک یونیورسلی پرپورشنیٹ ہے، یونیورسلی پرپورشن ہے کہ اگر پرائس میں اضافہ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ جو ہے، جو طلب ہے، جس کو آپ اردو میں طلب کہتے ہیں، تو وہ طلب جو ہے آپ کی پرائس بڑھنے کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور قیمتیں، اگر آپ کی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ اگر اس طرح ہو کے بڑھنا شروع ہو جائیں تو ڈیمانڈ کم ہونا شروع۔ یہ ایکچولی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے، یہ جو کنزیومر ہوتا ہے، جس نے چیزیں لینی ہوتی ہیں، خریدنی ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے جب چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی پرائس جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں یار یہ کم چیز لی جائے، اور اسی طرح جب قیمت کم ہوتی ہے تو ہماری جو کوشش ہوتی ہے جی کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لے لی جائے، یعنی کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لے لی جائے، یا لوگ زیادہ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے یار ان فیوچر یہ پرائس اس کی بڑھ نہ جائے۔ تو وہ جو کنزیومر ہوتا ہے، یعنی جو کنزیومر ہوتا ہے جس نے استعمال چیزیں کرنی ہوتی ہیں، وہ یہ سوچ کے چیزیں لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو قیمت بڑھنے کے ساتھ ڈیمانڈ کم، اور قیمت کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اگر سپلائی جو ہے رسد اس کو کہتے ہیں اردو میں، اگر سپلائی کو دیکھا جائے تو سپلائی میں ڈائریکٹلی پرپورشن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جب قیمت بڑھتی ہے، جب سپلائی میں قیمت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح جب قیمت کم ہوتی ہے تو سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے جی کہ یار یہ جو ڈیمانڈ ہے، جب یہ انورسلی پرپورشن ہے، یعنی کہ قیمت کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو یہ کیسے، یعنی کہ اس میں کیا مین فرق ہے کہ یہ سپلائی جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ سپلائی ایکچولی جو ہے نا، یہ جو آپ کا پروڈیوسر ہوتا ہے، یعنی جو مالک، جو فیکٹری میں جنہوں نے لگائی ہوتی ہیں، جو پروڈیوس چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سوچنا ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے جو سوچنا ہے وہ آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے، کنزیومر کی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی جو چیزیں خرید رہا ہوتا ہے۔ اور سپلائی جو ہے آپ لوگوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنی ہے جو بندہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ چیز کوئی بنا رہا ہوگا، وہ جب دیکھے گا جی کہ ایک چیز جو ہے اس کی سپلائی جو ہے اس کی قیمت تو بڑھ رہی ہے، یعنی ایک چیز جو ہے اس کی قیمت جب بڑھ رہی ہے تو وہ جو پروڈیوسر ہوگا وہ تو پھر زیادہ سپلائی کرے گا، وہ کہے گا یار فائدہ اٹھاؤ اس سے تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ہی اگر جب کسی چیز کی قیمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر سپلائی کم دینا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے یار کم بنائی جائے، کیونکہ ابھی ریسیشن ہے مارکیٹ میں، تو ہم ذرا پرائس نیچے آ رہی ہے تو چیزیں کم دیں۔ جب وہ کم دیتے ہیں تو اس کا ایک سائیکل بن جاتا ہے، یہ جو ٹاپک ہے میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ ایک سائیکل، کاپ ویب تھیوری ہے ایک، تو وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے۔ تو کاپ ویب تھیوری جو ہے نا اسی کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس میں جب وہ سپلائی پھر کم کرتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑے پیریڈ کے بعد وہ پھر پرائس آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈیمانڈ سپلائی جو ہے، ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں، اس میں جو مین فرق ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے
جب اس کو پڑھنے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیمانڈ کے حوالے سے کنزیومر سمجھ کے اس کو سوچنا ہے کہ قیمت کیسے بڑھتی ہے اور ڈیمانڈ پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور جب سپلائی کے حوالے سے آپ نے سپلائی کو دیکھنا ہے تو اس کو آپ اپنے آپ کو پروڈیوسر سمجھیں کہ آپ جو پروڈیوس کرنے والے ہیں, جو مارکیٹ میں چیز دینے والے ہیں, وہ آپ سمجھیں. تو پھر آپ کو یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں اکنامکس کے حوالے سے جو شروع سے جو اکنامکس ہوتی کیا ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, میکرو اکنامکس ہیں, تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ جو لیکچرز ہوں گے نا اس میں میں بتاؤں گا. تو جو میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں یہ شارٹ ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر کرتا رہوں گا. تو بہت شکریہ جی آپ کا سننے کا. تو انشاءاللہ جو ہے نا میں اسی طرح کوئی ٹاپکس جو اچھے والے لے کے آؤں گا. جی السلام علیکم.